والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدا و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ آل عمران کے وسطانی مضامین ذکر کیے جا رہے تھے اور آیت تک نمبر 34 کا اور 36 تک کا کچھ سرسری مضمون گزشتہ جمعے تقابل ادیان کے ضمن کے اندر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ آیت نمبر 35 کی ابتدا ہو رہی ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم اور ان کی امی جان حنہ جن کا نام ذکر کیا گیا ہے تفاسیر میں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور حضرت مریم کے والد گرامی عمران نامی کئی افراد ہمیں تاریخ اسلام میں نظر آتے ہیں، گزشتہ تاریخوں میں بھی۔ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی کا نام عمران ہے، لیکن یہاں پر آیت نمبر 35 میں جس عمران کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذ قالت امرأۃ عمران، کہ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے عرض کی، تو یہاں پر تمام تفسیر متفق ہے کہ یہاں سے عمران کی بیوی سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے نانا جان ہے اور سیدہ مریم کے والد گرامی ہیں۔ تو سیدہ مریم جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کا ذکر سورہ آل عمران، کیونکہ یہ آیت نزول قرآن کا آخری حصہ ہے اور اہل کتاب کی اصلاح کے لیے اور ان کی بدعقیدگی کو درستگی کی طرف لانے کے لیے یہ پورے قصے کو ذکر کیا جا رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت جو اللہ رب العالمین نے ان کو شان و مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اہل کتاب نے اپنی جانب سے ان کے لیے جو فرسودہ اور بدعقیدگی بنا رکھی ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے۔ وہ انشاءاللہ اس آیت کے ضمن میں آہستہ آہستہ آئندہ جمعے میں بھی آتا رہے گا۔ ابتدائی طور پر چند شرعی مسائل ہیں۔ فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے اللہ رب العالمین جل وعلا سے یہ عرض کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، انی نذرت لک، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررا فتقبل منی، جو میرے پیٹ میں ہے خالص تیری خدمت کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی، تیرے گھر کے لیے یعنی بیت المقدس کے لیے میں وقف کر دوں گی، فتقبل منی، تو مجھ سے اس کو قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سنتا ہے اور جانتا ہے، تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم کے جو والد گرامی تھے
وہ بیت المقدس کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور بیت المقدس کو سنبھالنے والے جو علماء تھے، علماء نے تفسیر میں لکھا کہ 70 کے قریب علماء بیت المقدس کے اندر بیت المقدس کے اندر دین کی تعلیم پر مامور تھے، اور ان کے جو امام تھے، ان 70 علماء کے جو امام تھے، وہ حضرت سیدہ مریم کے والد گرامی، جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، عمران، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے، یعنی جو خاتون حضرت زکریا کے نکاح میں تھی، انہی کی سگی بہن جو تھی وہ جناب عمران کے نکاح میں تھی، اور سیدہ مریم اور حضرت زکریا کی جو اہلیہ ہے وہ سگی بہن تھی۔ تو یہ عمران کا تعارف یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بیت المقدس کے اندر یہ تمام علماء کے سرخیل سردار اور ان میں سب سے جید عالم تھے۔ تو ان کا جب انتقال ہو گیا تو ان کی اہلیہ جو امید سے تھی، جن کا نام تفسیر کے اندر حنہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان اور سیدہ مریم کی امی جان، ان کا نام حنہ ذکر کیا گیا ہے، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے، میں تیری نظر مانتی ہوں کہ تو اسے خیریت کے ساتھ انجام تک پہنچا، اور جب یہ پیدا ہو جائے گا بچہ تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی کہ یہ بیت المقدس کی خدمت کرے، تیرے گھر کی خدمت کرے اور تیرے دین کی خدمت کرے، اور تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ شرعی مسائل یہاں پر کئی ذکر ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے جناب عمران کا ذکر یہاں پر کیا کہ وہ بیت المقدس کے اندر ان علماء میں ان کا شمار ہوا، اور یہاں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ان کی اہلیہ نے اور حضرت سیدہ مریم کی جو امی جان ہے، انہوں نے نظر مانی ہے، اور قرآن کے الفاظ انی نظرت لک ما فی بطنی۔ شریعت مطہرہ کے احکام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کے لائق ہے کہ ہم اسلام کو دو طریقوں سے سمجھتے ہیں، ایک کے لیے ہم دین کا لفظ بولتے ہیں اور ایک کے لیے ہم شریعت کا لفظ بولتے ہیں۔ دین کا اطلاق اسلامی عقائد پر ہوتا ہے، اور شریعت کا اطلاق معاشرت اور تہذیب پر ہوتا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور آخرت، یہ جو بنیادی عقائد ہیں، یہ دین ہے، یہ کبھی مختلف نہیں رہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دین ایک ہی رہا، عقیدہ ایک ہی رہا۔ ہاں، لوگوں کی بدنی طبیعت، ساخت، ماحول، حالات کی وجہ سے ان کے لیے عبادت کی صورتیں مختلف ہوتی رہیں، خوراک کے اعتبار سے، پہننے کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے اور عبادات کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ظاہری اعمال ہے اور عملی شکل ہے، اس کو شریعت کہا جاتا ہے، اور جو عقیدہ ہے اس کو دین کہا جاتا ہے۔ تو عقیدہ تو کبھی مختلف نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقیدے کا جو خلاف ہوگا وہ کفر ہوگا۔ تو عقیدہ بالضبط ترتیب کے ساتھ وہی ہے، توحید کا، اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور اس کے وجود، واجب الوجود ہونے کا، انبیاء پر، آخرت پر۔ تو جتنے انبیاء آئے وہ ایک ہی عقیدہ لے کر آئے، پھر اس کی تفصیل ہو جاتی ہے، لیکن شریعت سے مراد عمل فروعیہ ہے، یعنی احکام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا کھانا ہے، کیا نہیں پینا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا ہے، اور رشتے، ناطے، معاملات میں کس طریقے کا گویا کہ تاثر رکھنا ہے۔ تو لوگوں کی طبیعت، حالات اور ماحول کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جل وعلا ہر نبی کو الگ شریعت دی ہے۔ الگ شریعت سے مراد زندگی گزارنے کا جو دستور ہے اور جو احکام ہے، جو عمل کی چیزیں ہیں، احکام عملیہ ہیں، وہ مختلف رہی ہیں، لیکن دین کبھی مختلف نہیں رہا۔ جس طرح کہ دیکھیں، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان میں کچھ جانور کھانا حرام کر دیا گیا تھا، جیسے بنی اسرائیل پر جو ہے وہ اونٹ کے گوشت کو کھانا حرام کر دیا گیا تھا کہ وہ اونٹ نہیں کھا سکتے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اونٹ کو نہر کر کے، اس کو ذبح کر کے، اس کو کھانا جائز قرار دیا گیا۔ اس لیے بعض حضرات جب اسلام لے کر آئے، اور وہ یہود تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ ایسی تعلیم میں رہ چکے تھے جہاں پر انہیں اونٹ کے گوشت سے نفرت اور انہیں تنفر ہوتا تھا، گھن آتی تھی، لیکن جب اسلام لے کر آئے، تو جب اسلام لے آئے تو اسلام کے اندر تو
جو ہے وہ اونٹ کا گوشت حلال ہے. تو جب ان سے کہا گیا، کھانے کی دعوت ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہ گوشت کھائیے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری طبیعت اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے، ہم اس کو حلال سمجھتے ہیں کیونکہ شریعت نے حلال کیا ہے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن ہم خود نہیں کھاتے، ہماری طبیعت اس سے بیزاری کی طرف آتی ہے. تو قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں آ جاؤ. جب تم ادھر تھے تو ادھر تھے، لیکن جب ادھر آ گئے تو اسلام نے جس چیز کے لیے استعمال کرنے کے لیے اور اسلام نے جن چیزوں کے لیے جواز کا حکم دیا ہے تو اس کو عملی شکل دو اور اس سے نفرت یا اس سے تنفر نہ کرو. تو یہ شرائع کا اختلاف ہے اور یہ جو ہے وہ شریعت کا اختلاف ہے. اختلاف بمعنی یہ، جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ کچھ چیزیں عقائد کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ عقائد کا جو خلاف ہوگا وہ تو کفر ہوگا. عقائد ایک ہی رہے ہیں سارے شریعتوں کے، سارے نبیوں کے، لیکن ان کے لیے جو شریعت تھی وہ مختلف کی گئی. لیکن یہ بات بھی سن لیجئے، حضور سید عالم کو جو شریعت دی گئی ہے اس میں اکثر مسائل وہ ہیں جو بنی اسرائیل میں کنٹینیو چلے آئے تھے اور وہ بالکل اس امت کے مزاج کے موافق تھا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو منع نہیں کیا. جیسے نظر ماننا، یہاں پر دیکھیں یہ حکم آ گیا قرآن کا. اب یہ بات نبی پاک نہیں کہہ رہے، یہ حضور کی امت نہیں کہہ رہی ہے، یہ سیدہ مریم کہہ رہی ہیں. اور سیدہ مریم جو ہے ظاہر سی بات ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے کہ انی نظرت لک ما فی بطنی، میں نے یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اور تیری دین کی تعلیم کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے جو نظر ہے یہ اس امت کی شریعت تھی، لیکن اس کو کنٹینیو رکھا گیا اس امت کے اندر بھی، اور ہماری اس شریعت کے اندر بھی نظر کی ایک کامل حیثیت اور مقام ہے. نظر کی وضاحت ابھی کرتے ہیں کہ نظر کیا ہے، لیکن یہاں سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے احکام، جس طرح بار بار میں عرض کر رہا ہوں، عقیدے سے ہٹ کر احکام جو عبادات ہیں، سادی اردو ہے سمجھ لینا چاہیے، چہرے پر اجنبیت نہ لائیں. احکام، عبادات جو ہمارے ظاہر پر ہوتا ہے، جس سے ہمارا مسلمان ہونا پتہ چلتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اور نکاح کی رسومات ہے، طلاق ہے، بیع ہے، تجارت ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں. یہ جو اعمال فروعیہ ہیں جو عقائد کے علاوہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جس کو اسلام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، کہ اصل میں ہر چیز، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید اور ان تمام آیات سے اس مسئلے کو نکالتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز جو ہے وہ حلال ہے. ہاں، کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا. مثلا دیکھیے، یہ نظر جو ہے یہ پچھلی امت میں چلی آئی تھی، اس امت میں بھی کنٹینیو چلتی رہی. کوئی کہے جناب نظر کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے، تو اس سے ایک ہی سوال کیا جائے گا کہ اس کو قرآن نے کہیں منع کیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں. کہ حدیث میں کہیں منع کیا ہے؟ کہ نہیں. تو بس ٹھیک ہے، جس چیز کو منع نہیں کیا گیا یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ وہ مسئلہ جائز تھا. اس کو کہتے ہیں اصول فقہ کے اندر اصل فی الاشیاء اباحہ. اصل میں اللہ نے ہر شے کو جائز بنایا ہے. لوگوں کی طبیعتیں، طبائع اور ان کے مزاجوں کے اعتبار سے اللہ نے جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو نام لے کر منع کر دیا ہے، یا کسی اصول سے منع کر دیا ہے. اور جس چیز کو منع نہیں کرنا تھا اس کو اللہ نے ڈسکس ہی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جب اس کو کچھ کہا ہی نہیں ہے تو وہ جائز ہے. ہاں، جو ناجائز تھا اس کے لیے دلیل چاہیے. اسی لیے یہ موقف اختیار ہوا کہ جواز کی دلیل نہیں دی جاتی ہے، عدم جواز کی دلیل دی جاتی ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے، آپ کہیں گے جی جائز. کہہ لگے کیوں جائز ہے؟ آپ کہیں کہیں منع لکھا ہے؟ کہہ لگا نہیں، بس یہی جائز. کوئی پوچھے آپ جو ہے وہ فاتحہ شریف کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، بزرگوں کو ایسال ثواب پہنچاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی جائز ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہیں منع کیا گیا اس کو؟ نہیں. کہ یہی دلیل ہے اس کی. تو اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں ہر شے جائز بنائی گئی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا، دیکھیے اصل میں ہر چیز جائز ہے. جب اس کی حرمت آ جائے، جیسے شراب کی حرمت آ گئی تو منع ہو گیا.
تو جائز ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا. اس پر میں ایک آسان سا قاعدہ آپ کو حدیث شریف سے عرض کرتا ہوں. جامع ترمذی شریف میں کتاب الاطعمہ، جہاں کھانے پینے کا بیان، کیونکہ یہ مسئلہ نظر سے نکل رہا ہے، لفظ نظر کی ہم بحث کریں گے، لیکن یہاں شریعت کے قانون بتایا جا رہا ہے کہ حضور کی شریعت پوری کی پوری ایسی نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں کے اندر کچھ عبادات تھی جو شریعت مصطفیٰ کے عین موافق تھی اور سمجھ اور فکر کے موافق تھی، تو دین میں وہ ایز اٹ از کنٹینیو چلتی آ گئی. جیسے نظر ماننا، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نظر جو ہے وہ حضور کی امت نہیں مان رہی ہے، یہ سیدہ مریم مانگ رہی ہے، اور یہ پچھلی امت کی بات ہے، لیکن یہ مزاج حضور کی شریعت کے مطابق تھا تو یہ کنٹینیو آگے آ گیا. اب نظر کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو کہیں منع نہیں کیا گیا. اب آگے تھوڑی سی بات. حضور سید عالم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ گھی کھانا کیسا ہے؟ گھی جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، گھی کھانا کیسا ہے؟ حضور نے کہا جائز ہے. کہا حضور پنیر کھانا کیسا ہے؟ حضور نے کہا جائز ہے. 3-4 چیزیں انہوں نے اور پوچھی تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، جائز چیزوں کو اگر آپ گنواتے رہو گے تو ایک دفتر کا دفتر بنتا چلا جائے گا، کتابوں کی کتابیں بنتی چلی جائیں گی. سرکار کریم نے شاہ فرمایا دیکھو ایک قاعدہ یاد کر لو، ایک پرنسپل یاد کر لو، ایک اصول سمجھ لو، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ. جو چیز حلال تھی اس کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر اپنی کتاب میں حلال کر دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور جو حرام چیز تھی اللہ نے اس کا نام لے کر کے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کا نام لے کر اس کو باقاعدہ واضح کر کے اس کی شکل کے ساتھ بتا دیا کہ جناب یہ حرام ہے. پھر حضور آگے فرماتے وَمِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر شریعت خاموش ہے، کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. فَوْعَفَا، وہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ جائز تھا. تو یہاں سے آپ دیکھیے قاعدہ واضح ہو گیا، جو چیز حرام ہوگی شریعت اس کو نام لے کر حرام کرے گی، جو چیز حلال ہوگی شریعت اس کو نام لے کر حلال کرے گی. لیکن جس پر نہ حلال کی بات کی گئی ہو واضح طور پر، نہ حرام کی بات کی گئی ہو، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل خاموش حکم ہو کہ اس کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا، تو حضور نے فرمایا جس کو شریعت ڈسکس کرنے سے چھوڑ دے وہ مباح ہوتی ہے، کہ اس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں جو چیزیں ساری ہیں وہ مباح ہے. اس پر ایک حدیث پاک مزید سن لیجیے آپ اباحت کی اصل پر. مسلم شریف کتاب الحج کے اندر ایک روایت ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں یہ خطبہ دیا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہو گیا ہے اور تم حج کرو، تو ایک صحابی آگے سے کھڑے ہوئے اور حضور کا یہ جو خطبہ تھا کہ یا ایھا الناس قد فرض لکم الحج فحجوا، اے لوگوں حج فرض ہو گیا ہے اور تم جو ہے وہ حج کرو. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، طالب علم تھے حضور کے، پوچھنے لگے کہ حضور بات پوری کھلی نہیں ہے، بات کھلی نہیں. نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ آج فجر پڑھ لیں تو آج کے لیے تو پورے دن میں صبح کے وقت میں یہ کافی ہے، لیکن جب کل دوبارہ صبح آئے گی تو پھر ہمیں تو فجر دوبارہ پڑھنی پڑے گی، پھر اس کے بعد جب صبح آئے گی تو فجر پھر پڑھنی پڑے گی، اسی طرح ہر نماز. تو آپ جو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جس طرح قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو، تو پھر نماز کا جب وقت آئے گا نماز پڑھیں گے. تو حج کا وقت بھی ہر سال آتا ہے، ہر سال ذی الحجہ کی جناب جو ہے وہ 9 تاریخ آئے گی تو حج تو شروع ہو جائے گا، وہی حج کا دن ہے. اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو حج فرض ہو گیا اور تم حج کرو. تو انہوں نے اس اجمال کو اپنے ذہن میں سمجھا کہ یہ اجمال ہے، اور وہ کھڑے ہو کر سوال کرنے لگے. طالب علم تھے، افکل عام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا ہر سال حج کریں گے ہم؟ جو آپ فرما رہے ہیں کہ حج کرو تو کیا ہر سال حج کریں گے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس پر چپ ہو گئے، کچھ نہیں کہا. حضور نے پھر بات آگے چلائی، پھر جملہ بیچ میں آیا، پھر حضور نے دوبارہ دہرایا کہ حج فرض ہو گیا. وہ پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور ہر سال حج فرض ہوگا. پھر حضور خاموش ہوئے. 3 دفعہ ایسا ہوا تو سرکار نے فرمایا لو کنت نعم لوجبت، مجھ سے سوال نہ کرو، اگر ہر سال فرض ہوتا تو میں تمہیں خود بتاتا، نام لے کر بتاتا. جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ حج کرو تو امر اپنے اطلاق پر پورا ہو جاتا ہے، تو لہٰذا جب میں نے یہ کہا کہ حج کرو تو ایک ہی دفعہ حج کرنے سے بات پوری ہو جائے گی، لیکن بعد تو جو تم کرید رہے ہو اس بات کو ہر سال، تو حضور نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دوں نا تو ہر سال ہو جائے گا.
لہذا پچھلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں کثرت سوال سے ہوئی ہے. بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا گائیں کاٹو تو کہنے لگے کیسے کلر کی ہوگی, کہ جی ایسے کلر کی ہوگی, کہ عمر کیا ہوگی, جی عمر یہ ہوگی. خود اپنی طرف سے انہوں نے کریت کر اتنے سوالات کھڑے کر دیے کہ پھر وہ چیز ان کو مل نہ پائی اور ان پر عذاب آ گیا. جب تمہیں کہہ دیا یہ کام کرو تو بس کر گزرو, اس کی وضاحت نہ مانگو, یہ کیسے ہو, کس طریقے سے ہو, سفید کپڑے میں ہو, کالے کپڑے میں ہو, پیلے کپڑے میں ہو. فرمائیے تو جب تم سوالات لگاؤ گے تو پھر شریعت جواب دینا شروع کرے گی. جب جواب دینا شروع کرے گی تو تمہارے لیے عمل کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. لہذا جب کہہ دیا گیا کہ یہ کام کرو تو کر گزرو, بنی اسرائیل کی طرح حجت نہ کرو. اب حضور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور ایک قاعدہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں حضور کہ دیکھو فَإِذَا أَمَرْتُكَ, وہی بات اباحت کی کہ اصل میں ہر چیز جائز ہے, مگر یہ کہ اس کا نام لے کر اس کو حرام کر دیا گیا تو حرام ہو گئی, لیکن منع نہیں کیا گیا تو نہیں ہوئی. اس کی ایک مثال حدیث سے سنیے. سرکار نے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ. میرے صحابہ جب میں کسی چیز کا نام لے کر کہوں نا یہ کرو تو پھر فوراً اس کام کو کر لو. وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ. جب میں کسی چیز کو نومینیٹ کر کے کہوں یہ نہیں کرنا تو اس کو نہیں کرنا. فرمایا کہ جب میں کسی چیز کو کہوں کرو تو کرو, جس چیز کو کہوں نہ کرو تو نہ کہو. مطلب کیا ہے, جب جس چیز کو میں ذکر ہی نہ کروں تو اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو, وہ چیز جائز ہوتی ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. مثلا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی فتاووں میں یہ بات لکھی گئی ہے. کسی نے پوچھا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورت ملاتا ہوں نماز کے اندر تو کیا میں بسم اللہ پڑھ لیا کروں, اور اگر بسم اللہ پڑھ لیا کروں سورت سے پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے. تو ادھر کے علماء نے بھی یہ جواب دیا کہ جائز ہے. تو پوچھا کہ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے, کہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا. کیا جواب ہے, اللہ رسول نے منع نہیں کیا. کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی مسئلہ درجن جگہ پر ہے, کہا جی منع نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں یہی وہ اصول ہے کہ جب منع نہیں کیا. اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں عبداللہ بن باز, ان کے فتاوی ریاض سے شائع ہوئے, ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں. صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ پرنسپلز جو ہے نا یہ اختلافی نہیں ہے, یہ اصول اختلافی نہیں, یہ اصل ہے. ان کے فتاوی ریاض سے شائع ہوئے, وہ ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں ایک سوال ان سے پوچھا گیا, جناب عبداللہ عزیز بن باز سے ایک سوال پوچھا گیا, اور ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میرے بدن کے اوپر گھنے بال ہیں, سینے پر میرے بہت بال ہیں, ہاتھوں پر میرے بہت بال ہیں, مجھے گرمی بڑی لگتی ہے, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سینے کے بال نکالنا چاہتا ہوں, ریموو کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ کے بال ریموو کرنا چاہتا ہوں, لیکن میری جو ہے وہ عیسائیوں سے مشابہت نہیں ہے, میں اپنی طبیعت کے لیے کرنا چاہتا ہوں, تو کیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہے؟ یہ سوال اس نے پوچھ لیا. اب شیخ عبدالعزیز بن باز اس کا جواب کیا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی جائز ہے, آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ رسول نے منع نہیں کیا. تو یہی بات ہم ترتیب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جس کے منع پر دلیل نہیں ہوگی وہ اس کے جائز کا مسئلہ ہوگا. یہی اہل سنت کے معمولات ہیں, چاہے فاتحہ شریف ہو, چاہے میلاد شریف ہو, جتنی بھی چیز ہے ایک مستحب عمل ہے, کریں تو اچھی بات, نہ کریں تو کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی فرض واجب نہیں ہے, اور اس کے جواز جائز ہونے کی دلائل اپنی جگہ پر واضح اور موجود ہیں. لیکن اس قاعدے کے قانون میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مباح, اصول فقہ میں کہتے ہیں مباح. مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ مباح کام اچھی نیت کی وجہ سے جائز ہو جائے گا. اس قانون کو سمجھنا ضروری تھا. اب آگے چلتے ہیں. دیکھیں سیدہ مریم کی امی نے, جب سیدہ مریم ان کے بطن میں تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میرے پیٹ میں بیٹا ہوگا, کیونکہ مسجد کی خدمت یا دین کی خدمت تو بیٹا ہی کرتا ہے. تو انہوں نے یہ نظر مان لی, حالانکہ سیدہ مریم پیدا ہوئی, آگے بات آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو آزاد کر دوں گی مولا تیرے دین کے لیے, کہ وہ تیرے دین کی خدمت کرے. جس طرح قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے کہ دین کے لیے لنگڑے لولے پاگل کو نہیں ڈالو. اگر تمہارے بچے ذہین ہیں نا تو ان کو ذہانت کے لیے جب پڑھا رہے ہو تو دین کو بھی ذہین بچے دو. قرآن کریم نے کہا نا فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا, فرمایا کہ پھر سارے ہی مسلمان, وما کان المؤمنون لینفروا کافہ, اللہ فرماتا سارے مسلمان مل کر
دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ دوڑ پڑیں. اگر سب مدرسے میں آ جائیں گے تو بازار میں کون بیٹھے گا, کاروبار کون کرے گا, بزنس کیسے چلے گا؟ تو قرآن کہتا ہے ما کان المؤمنون لینفروا کافہ, سارے کے سارے لوگ مدرسے کا رخ کر کے بہترین عالم بننے کے پیچھے نہ بھاگیں, ورنہ یہ بازار کیسا چلے گا, یہ مارکیٹ کیسے چلے گا, دنیا کا رواج کیسے چلے گا؟ اللہ آگے فرماتا فلولا نفر من کل فرقۃ, تم میں سے ہر لوگوں میں سے, ہر گروہ میں سے, ہر جماعت میں سے, ہر برادری میں سے اچھے ذہین لوگ نکلیں کچھ, اور وہ الگ سے جائیں, آدھے سے زیادہ لوگ دنیا کو سنبھالیں, اور کچھ فلولا نفر من کل فرقۃ, کیا یہ اچھا ہو کہ تم میں سے ہر فرقہ, ہر قبیلہ, ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلیں, ان کے بچے نکلیں, اور وہ علم دین کو حاصل کریں اور مکمل فقہ حاصل کریں, پھر وہ لوٹ کر آئیں اور اپنی برادری اور اپنے قوم کو اللہ کی باتوں سے ڈرائیں اور اچھی باتوں کی بشارت دیں. وہی بات یہاں پر موجود ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو میں وقف کرنا چاہتی ہوں تاکہ وہ دین پڑھے اور منبر واعظ پر بیٹھے لوگوں کو دین سمجھائے. یہ پیاری نیت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان حنا, عمران کی بیوی, سیدہ مریم کی امی جان کی. لیکن انہوں نے جب دیکھا تو وہ تو بیٹی پیدا ہو گئی. آگے ذکر ہوا, لیکن یہاں پر میں صرف ایک جملے کا عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت زبردست آیات یہاں سے شروع ہو گئی. میں نے اس سے پہلے بھی کہا آپ کو کہ سورہ آل عمران پڑھنے جیسی سورت ہے, کیونکہ سورہ آل عمران نزول قرآن, یعنی قرآن جب ختم ہو رہا ہے اس کی آخری صورتوں میں سے, اور اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے. کچھ دن پہلے ہم نے ایک دہریے کی بات سنی. وہ دہریہ جو انگریزوں کا ٹاؤٹ ہے, شبر, وہ کہنے لگا جی اس دور میں کون سی ریاست مدینہ تھی, اس دور میں کون سی سڑکیں تھی؟ تو ہم نے کہا ریاست مدینہ سے مراد اسپتال نہیں ہے, ریاست مدینہ سے مراد سڑکیں نہیں ہیں, ریاست مدینہ سے مراد نظام اور عدل ہے کہ کس کا کیا حق ہے, کس طرح پہنچایا جائے گا, وہ پرنسپلز ہے. شبر جب تم انگریزوں کے جوتے چاٹ کر ان کے اتنے پیارے بنے ہوئے ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ ریاست مدینہ کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے. ریاست مدینہ اور بنیادی پرنسپلز کے لیے بولا جاتا ہے جو انسانیت کو اٹھاتی ہے, اور وہ عدل ہے اور وہ نظام ہے, وہ جناب رسول اللہ نے دیا, خلفاء نے نافذ کیا. ہاں اس دور میں اس دور میں اپنے طریقے سے معالج کے طریقے تھے, اس دور کے جو تقاضے تھے اس تقاضے کے اعتبار سے راستے تھے, اس دور کے اعتبار سے جو کمیونیکیشن کی ضرورت تھی وہ اس دور کی سب سے زیادہ سیولائز ان کے پاس تھی. جبکہ سب سے بڑی سیولائزیشن اس وقت روم تھا, لیکن جب خلفاء راشدین آئے, فاروق اعظم کو شبر ملحد پڑھ کر دیکھ, فاروق اعظم نے اس وقت کی سیولائز یعنی معاشرے کو ایسا سیولائز کیا, فوج کا نظام, پولیس کا نظام, پوسٹ کا نظام, دریاؤں کا نظام, کھیتی باڑی کا نظام, شہروں کو آباد کرنے کا نظام. اس دور میں فاروق اعظم کا یہ تھا کہ آپ نے مختلف شہر سے شہر بنائے, کیونکہ سارا برڈن ایک ہی شہر پر آ جائے گا تو پھر اس کے سیوریج کے مسائل تو فلاں مسائل تو فلاں مسائل تو رہنے کے مسائل. آپ شہروں کو بناتے تھے, یہ شہر ہے اس میں ایک لمٹ آبادی ہوگی, اس کے بعد دوسرا شہر آباد کرتے تھے, اور اس سے آپ بینیفٹ یہ رہتے تھے کہ اب جب 2 شہر ہوں گے تو 2 مارکیٹ ہو جائے گی, اب بزنس بھی آگے بڑھے گا. اسی طرح کوفہ ہو یا دیگر اور شہروں, یہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دور میں بنائے ہیں. کوفہ پہلے کبھی نہیں تھا, وہ ایک صحرا تھا. آپ نے دیکھا کہ عراق کے لوگوں کو یہاں سے نکل کر ملک شام جانے کے لیے بہت لمبا ڈیزرٹ اور صحرا کا راستہ طے کرنا پڑتا ہے, ہلاکت ہو جاتی ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ جناب شام اور اس علاقے کے درمیان ایک نیا شہر ڈیولپ کیا جائے, اور جس کو آپ ٹیکسٹائل زون کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جب آج کی سیولائزیشن کیا ہے آج کہ جناب شہر سے ہٹ کر ایک ٹیکسٹائلائز زون بنتا ہے, گورنمنٹ خود اس زمین کو ڈیولپ کرتی ہے, اس کو بناتی ہے, بجلی مہیا کرتی ہے, آسانیاں کرتی ہے, اور ٹیکس فری ہوتا ہے کہ آپ شہروں سے نکلیں اور ادھر آئیں اور اس مارکیٹ کو آباد کریں, یہاں پر یہ کام کریں. فاروق اعظم نے اسی طرز پر کوفے کی پوری زمین کو ڈیولپ کیا, مکانات خود بنائے, اور آپ نے دیکھا کہ کس علاقے کے لوگ زیادہ سخت ہیں
اور ان کی وجہ سے وہاں مزاحمت بہت ہوتی ہے اور اچھے تاجر کام نہیں کر پاتے. چن چن کے آپ نے لسٹ بنائی, ان کو وہاں سے اٹھایا, فری میں ان کو وہاں پر مکانات دیے, بزنس دیے, تو ایک شہر بھی آباد ہوا, ایک ہب بھی آباد ہوا. یہ ہے شبر ملحد ریاست مدینہ. کبھی پڑھ کر تو دیکھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ. پوسٹ, آج آپ کے پاس ای میل ہے, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آج آپ کے پاس پوسٹ کالا نظام ہے, لیکن جنگ ہو رہی ہے ملک کے شام کے آخری حصے میں, فاروق اعظم مدینے میں بیٹھے ہیں, یوں پوسٹ پہنچتی ہیں وہاں پر. یعنی آپ نے ہر مائل کے بعد ایک آفس بنایا, یہ پوسٹ ادھر جاتی, ادھر سے ادھر جاتی, ادھر. جو اس وقت کمیونیکیشن کا جدید طریقہ تھا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے بڑے بر اعظموں کو جو گویا کہ فتح کیا, اگر ان کا رابطہ, مین مجاہدین کا رابطہ مرکز سے نہیں ہوتا تو کس طرح یہ سارا معاملہ گویا کہ کمپائل ہو سکتا تھا, جم سکتا تھا. تو گویا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, پڑھے نا کبھی آپ فاروق اعظم کو پڑھے کہ کس طریقے سے آپ نے ریاست کو کھڑا کیا, اور 32 لاکھ مربع میل آپ کی ہتھیلی میں تھے. یہاں بات کرتے تھے, بات وہاں پر پہنچتی تھی, وہاں جو ہو رہا ہے بات یہاں پہنچتی تھی. یعنی اس وقت کا جو جدید کمیونیکیشن سسٹم تھا وہ آپ نے کر کے دکھایا. لیکن سب سے بڑی شرط یہ تھی, اس میں سب سے بڑا نظام عدل کا تھا کہ کوئی بندہ خیانت نہیں کر سکتا تھا, چوری نہیں کر سکتا تھا. آپ حج کے لیے گئے, ایک غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا, حضرت مجھے مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایسے مارا ہے. تو تمہاری طرح نہیں ہے کہ تم کبھی ایک تنظیم کے لیے ساکس بن جاتے ہو, موزہ بن جاتے ہو, کبھی تجھے. وہ فاروق اعظم تھے, وہ ریاست مدینہ تھی, اس میں چمچوں کا کوئی گزر نہیں تھا, ٹیلنٹ دیکھا جاتا تھا. ریاست مدینہ کا جو امیر حضرت عمر ہے وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ مسجد میں ایک شخص, عبادت ہے نا, ایک بندہ آیا اور بڑے ایسے سر جھکا کر عبادت کرنے لگا. آپ نے ان کو بلایا, ادھر آؤ. فرمائیے کندھے نیچے کیوں کر کے نماز پڑھ رہا تھا؟ کہنے لگا میں انکساری کر رہا تھا. فرمائیے ڈرامہ اور مذاق نہیں کرنا, انکساری دل نرم کرنے کا نام ہے, بناوٹ یہاں پر نہیں کرنا. یعنی بالکل وہ بناوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے, کہ کام کر کے دکھاؤ کام. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا نظام. آپ نے اس غلام کو کہا کس نے مارا؟ کہا گورنر کے بیٹے نے مارا. تبدیلی آئی رے, موٹر سائیکل روڈوں پر چلا رہے تھے. میں نے کہا دیکھو یہ گورنری کا نظام. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور سرے دس اسی وقت فیصلہ ہوا. گورنر کو بلایا گیا اور کوڑا دیا اس کے. یہ میں سمپل سادے ذہن کے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ میری ریاست مدینہ ہی درست ہے. اس پر جو میری دلیل ہے وہ یہ نہیں ہے, وہ دلیلیں تو بہت اونچے درجے کی. یہ تو میں ایک سمپل واقعہ سنا رہا ہوں جو ایک سادہ ذہن کا بندہ ہے وہ سمجھ لے کہ ریاست اسپتالوں روڑوں سے نہیں بنتی, ریاست عدل سے بنتی ہے. تمہاری عدالتیں کلپس کر گئی. حضرت فاروق کے دور میں یہ عدالتیں نہیں تھی. حضرت فاروق اعظم نے کوڑا دیا, فرمایا مار اس کو, اور جب تک مار جب تک تیرا دل ٹھنڈا نہ ہو. اور جب اس غلام نے گورنر کے بیٹے کی پٹائی شروع کر دی کہ جس نے اس غلام سمجھ کر اس کو مارا تھا, جب غلام نے کہا میرا بدلہ پورا ہو گیا تو اس مصر کے گورنر کو آپ نے بلایا اور نام لے کر فرمایا کیوں تو نے اور تیرے بیٹے نے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ اللہ نے ان کی ماں کے پیٹ میں انہیں آزاد پیدا کیا تھا. یہ انصاف. آپ پر سعد بن ابی وقاص نے کیس کر دیا. آج تم عدالتوں میں جاتے ہو, رات کو 12 بجے عدالتیں لگاتے ہو. دینی تنظیم ہو تو کچھ بھی نہیں. ابھی ایک نیا قانون ہماری عدالتیں نکالتی ہے کہ ضرورت کے حوالے سے کچھ چیز کر لینی چاہیے, ضرورت کے حوالے سے کچھ چیز کر لینی چاہیے. تو میں نے کہا جتنی باتیں اس دور میں فوج کے خلاف اور عدالت کے خلاف کی جا رہی ہے, یہ تو مذہب کا بندہ تھا جو سب کے لیے دعا کرتا تھا اور اس کے لیے مقصد نیک تھا. اس کے بعد بھی کوئی عدل رہ جاتا ہے. اس دور میں تو یہ موجودہ 10-12 دن میں تو تمہارے بھیانک چہرے واضح ہو گئے ہیں کہ تم دین نہیں چاہتے, تم مستی ڈنگا مستی چاہتے ہو. اس لیے ایک بے باک بڑبڑ بھی کر رہا ہو, ملک کو توڑ بھی رہا ہو, لیکن تمہیں اس کی فکر نہیں ہوتی. اور جو مسلح میں سجدہ رکھ کر اس ملک کی سلامتی کی بات کر رہا ہوتا ہے اس کو تم الٹا لٹکاتے ہو. تو تھوکتے ہیں ہم تمہارے اوپر اس لیے کہ تمہارے پاس عدل نہیں ہے. عدل ہوتا تو تم برابری کرتے. تو لہذا مذہب کے جو ماننے والے ہیں, اور الحمدللہ سب مسلمان ماں کے پیٹ سے مذہبی پیدا ہوتے ہیں,
داڑھی ہو یا نہ ہو وہ اصلاً میں مذہبی ہوتا ہے. اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہیں کوئی اپریشیٹ کرے یا نہ کرے, تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہو. فاروق اعظم پر سمن بھیجایا کوفے سے, کوفے کے چیف جسٹس زید بن ثابت نے سمن بھیجا. کس کو؟ وقت کے امیر المومنین فاروق اعظم کو. پھڈا کیا تھا؟ ایک پلاٹ کے اوپر تھا. یہ ہے ریاست مدینہ. تم نے اتنا بڑا پہاڑ ہڑپ کر دیا, کروڑ روپے میں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. اور شبر جیسے ملحد, ان سے پوچھا جائے کہ ان کی شب و روز کیسے گزرتی ہیں. توجہ کیجیے آپ, اگر اچھی چیز کا نام غلط بندہ استعمال کرے تو اس کی غلطی کو بولا جائے, اچھی چیز کے بارے میں برا نہ کہا جائے. جتنا تو نے گورے کے تلوے چاٹے ہیں, کاش تو صحابہ کو پڑھتا تو تجھے پتا چلتا کہ ریاست ہوتی کیا ہے. اب ذرا غور سے سنیے, زید بن ثابت کوفے کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے سمن بھیجا ہے امیر المومنین فاروق اعظم کے خلاف. میرا لگایا ہوا جج میرے خلاف بول رہا ہے. یہ ہے ریاست مدینہ کہ جو حق ہوگا وہ بات کریں گے. اور ادھر مدعی کون بن رہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص. مسئلہ کیا ہے؟ ایک پلاٹ کے اوپر فاروق اعظم پیشی کے لیے کوفہ جا رہے ہیں. اور عدالت میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر جو چیف جسٹس زید بن ثابت, وہ جانتا ہے نا یہ عمر ہے, لیکن ایک بات آ گئی الزام کی, اب تو کلیئر کرنا ہے. جیسے فاروق اعظم عدالت کے اندر داخل ہوا وہ کھڑے ہو گئے, وہ کرسی سے کھڑے ہو گئے آپ کے روب سے. آپ نے کچھ نہیں کہا, اپنا جو سوال تھا آپ پر جو بات تھی اس کا جواب دیا. دینے کے بعد جب آپ باہر آ گئے, معاملہ ختم ہو گیا, اس کے بعد آپ نے زید بن ثابت کو بلایا اور فرمایا یہ طریقہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. اس وقت امیر المومنین نہیں آیا تھا بلکہ تمہاری عدالت میں ایک شخص آیا تھا, تم میرے روب میں کھڑے کیسے ہو گئے؟ یہ ہے ریاست مدینہ. خیر ان بدترین لوگوں کے منہ پر جتنا جوتا مارا جائے کم ہے. یہ غلیظ لوگ ہیں, شراب اور پیشاب سے منہ دھونے والے. ان غلیظوں کی کیا بات کی جائے, کہاں وہ روشن زمانہ, کہاں ان کی غلاظت اور بدبختیاں ہیں. اللہ اکبر. بات کو ختم کرتے ہیں, غور کیجئے. فرمایا انی نظر تو لک ما فی بطنی محررن, کیونکہ یہ کرنٹ ایشوز ہے نا, کیونکہ جمعے کے دن ہم وہ بات بھی کریں گے جو آسمان کے اوپر ملے گا, جمعے کے دن وہ بات بھی کریں گے جو زمین کے نیچے پوچھا جائے گا, اور جمعے کے دن وہ بات بھی کریں گے جو زمین کے اوپر کرنا ہے. صرف وہ باتیں نہیں ہوں گی کہ وہاں کیا ہوگا یہاں کیا ہوگا. اب یہ کہ جو یہاں پر کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا وہ بھی ڈسکس ہوگا, جنت میں کیا ہوگا وہ بھی قرآن بتائے گا. لیکن تم ابھی زندہ ہو تو تمہارے لیے زمین کے تختے پر کیا ہے, اس چیز کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بندہ قیامت کے دن, میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ وہ علماء پکڑے جائیں گے کہ جو لوگوں کے سامنے حق بات کو دیانت کے ساتھ کیوں واضح نہیں کرتے. باقی آپ خود سمجھدار ہیں, سوشل میڈیا آزاد ہے, کس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے, کس سے کیا پکڑا جا رہا ہے, کس سے کیا نکلا جا رہا ہے, کس سے کیا ہو رہا ہے, وہ ساری بات میں تو قرآن کریم میرے ہاتھ میں دعا کرتا ہوں مولا یہ غریبوں کا وطن ہے پاکستان. آج بھارت کے اندر دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے. تم انگریزوں کے ٹاؤٹ ہو, تم یہاں پر پڑھتے اس لیے ہو کہ تمہیں وہاں کا ویزا نکل جائے, تم دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہارے کو یہاں سے کیا کرنا ہے. تم تو ابن الوقت اور ابن الفلوس ہو, تمہارا باپ بھی پیسہ, تمہاری ماں بھی پیسہ, تمہارا دین بھی پیسہ. تم کیا جانو پاکستان کیا ہے. پاکستان غریب مسلمانوں کا کی وہ چھت ہے کہ جس میں وہ آزادی کے ساتھ اپنے دین کا نام لیتے ہیں اور اپنے سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں. خدا ان غنڈے, بدماش, بدکار, بد زبان سیاستدانوں سے اللہ میرے اس ملک کو بچائے. آج یہ مسجدیں آباد ہیں, پاکستان کا صدقہ ہے. آج یہ میناروں پر اذانیں گونج رہی ہے, یہ پاکستان کی وجہ سے. میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, دین کی سب سے بڑی خدمتوں میں بڑی خدمت یہ ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفی کی جدوجہد کی جائے اور پاکستان کے وقار اور اہمیت کو نظروں سے گرنے نہ دیا جائے. یہ بات میں اداروں سے کہہ رہا ہوں, آپ کی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ دفتروں میں بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داری کے گلی کوچوں کے اندر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ حب الوطنی کے جائز جذبے کو اجاگر کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, ورنہ یہ وطن جس طرح کہا جائے تین خدا تجھے تین ٹکڑے کر دے. اللہ میرے اس پاکستان کو قیامت تک سلامت رکھے. کتنی بڑی غلاظت. ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں, ہم پاکستانی بھی الحمدللہ تعالی. تو لہذا یہ قرآن درس دے رہا ہے, اس کی بات ہم آگے کر رہے ہیں. فرمایا کہ میں نے نظر مانی ہے. نظر شریعت مطہرہ کے اندر بھی ہے. میرے دوستو ذرا توجہ سنا, جس کی طبیعت پر گرا گزرے تو شاید اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا یا ذہن معطل ہوگا, لیکن جسے ان زمین میں سوئے ہوئے شہیدوں کی یاد ہوگی اور اپنے اجداد کی,
کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہاں پر پھر وہ سامراتی راج ہو اور ہمارا مسلمان بچہ ہندو کی دھوتی دھو رہا ہو اور اس کے جوتے کو پالش کر رہا ہو اور ہماری قبروں کو ہتھوڑوں سے توڑا جا رہا ہو؟ لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر، تم نے پاکستان کو سمجھا ہی نہیں ہے. جنہوں نے 20 لاکھ لوگوں نے ہجرت کی نا، شبر تیرے جیسے 100 چپڑاسی تھے وہاں پر، ان کے پاس چپڑاسی ہوتے تھے، لیکن اتنی بڑی تجارت کو چھوڑ کر اگر وہ پاکستان کے آئے تو آئے ہیں دین کے لیے، نظام کے لیے، قرآن کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے. تو لہٰذا ہمارے جو ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داریاں ہیں. 14 اگست گزر جاتا ہے، ہمارے گھر درخت بازار بھائیں بھائیں کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو کچھ چینل ایسے ہیں جو 14 اگست کو بھی انڈین فلمیں چلاتے تھے، پھر کہتے جی ہم ریاست چلا رہے ہیں. میں نے کہا جھک مار رہے ہیں آپ بیٹھ کر، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اگر جذبہ ہی ختم ہو جائے گا، اور بغاوت کیسی ہوتی ہے، قومیں جذبے پر چلتی ہے. ایک بندہ اللہ نے فرمایا قلیل کثیر پر غالب آ جاتا ہے. کب؟ جب جذبہ ہو. جب جذبہ ہی مر جائے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ پاکستان کے جھنڈے کی کیا قدر ہے، اس کو کس طرح حاصل کیا گیا ہے. اب تو ہندو یہ کہہ رہا ہے سنو پاکستانیوں، وہ ہر جگہ سے ایک مندر نکال لیتا ہے، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں. اب تو وہ کہہ رہا ہے کہ اجمیر میں جہاں خواجہ صاحب آرام کر رہے ہیں یہ بھی مندر تھا، اس کو بھی ہم توڑیں گے اور مندر بنائیں گے. اب بھی تمہیں پاکستان کی قدر شاید نہیں آئی. لیکن جن کا باپ ڈالر ہو، جن کی ماں ڈالر ہو، جن کا دین ڈالر ہو، وہ دنیا کے کتے اس غیرت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے. وہ ان عظیم لوگوں کے پاؤں کی دھول بھی نہیں بن سکتے جو قائد اعظم محمد علی جناح کی کال پر 20 لاکھ لوگوں نے اس طرف ہجرت کی تھی. ان کا جذبہ کتنا پاک تھا. اس لیے اس وطن کا نام کھاؤ وطن نہیں رکھا گیا، پاکستان رکھا گیا، جس کا نام ہے پاک فکر اور پاکیزہ روح اور عدل اور پاکیزہ مزاج کے رہنے والوں کی زمین. پاکستان، استان کہتے ہیں زمین کو، پاک کہتے ہیں جن کے عقیدے بھی پاک اور جن کی فکر بھی پاک. اللہ اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، اس بات کو سماعت فرما لیجئے ایک 2-4 جملوں کے اندر کہ نظر کس کو کہتے ہیں. ہمارے علماء نے نظر کی تعریف یہ کی ہے، بعد میں پھر اس مسئلے کو کنٹینیو کریں گے ہم آپ کے سامنے، کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہو، جو کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ ہو مگر وہ انسان پر لازم نہ ہو. جیسے نفل نماز اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے، نفل روزہ ہم پر لازم تو نہیں ہے نا، رکھے نہ رکھے. نفل نماز ہم پر لازم تو نہیں ہے، رکھے نہ رکھے. نفل صدقہ کرنا، جو بھی عبادت کے طریقے، صدقہ کرنا، جناب جو ہے وہ کوئی مسجد شریف بنا لینا، کوئی مدرسے کی خدمت، جتنے بھی نیک کام ہیں جو ہم پر لازم نہیں، لازم تو ہم پر نماز ہے، روزہ، لازم و مناد وہ ہمارے لیے واجب اور فرض نہیں، لیکن ہے وہ عبادت ہی کی قبیل سے، اسی کے اس میں سے. تو ایسی عبادت جو ہم پر لازم نہ ہو، بندہ ان میں سے کسی بھی کام کو یا کسی بھی بولی کو اپنے اوپر لازم کر لے، اس کو نظر کہتے ہیں. اس کو نظر کہتے ہیں. یا اللہ اگر میرا کام ہو گیا، میرا مریض نے اگر شفا پالی تو میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ نظر واجب ہو گئی. ایک تو اللہ کے لیے کی تھی، دوسرا یہ کہ اس نے ایسے کام کو اپنے اوپر لازم کیا جو عبادات کے ہی قبیل سے تھا، کیونکہ غریبوں کی مدد کرنا عبادات میں سے قرآن کا حکم ہے، لیکن وہ کام اس پر لازم نہیں تھا، نفل تھا، لیکن اس نے اس کام کو اپنے اوپر لازم کیا کہ اگر میرا مریض شفا پا گیا تو یا اللہ میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں اتنی نمازیں پڑھ لوں گا نفلی، میں اتنے نفلی روزے رکھ لوں گا. تو جو وہ کہتا چلا جائے گا اس کو نظر شرعی کہتے، اور وہ چیزیں ایز اٹ از اس کو پوری کرنی ہوگی جس طرح وہ زبان سے کہے گا. یہ نظر شرعی کا حکم ہے. ہمارے فقہا لکھتے ہیں نظر شرعی کی 3 شرطیں ہیں. جس شے کی نظر مانی جا رہی ہے، یعنی جس چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں، جس چیز کی آپ نظر مان رہے ہیں، مثلا یہ نظر نہیں ہو سکتی جو طبیعت سے متعلق ہے، مثلا کہ میرا مریض صحیح ہو گیا تو میں 11 دفعہ سانس لوں گا، تو یہ تو عبادت کے قبیل ہی سے نہیں ہے کوئی. میرا مریض اگر صحیح ہو گیا تو میں ظہر کے بعد سونے کی عادت ڈال لوں گا اپنے اوپر، تو یہ نظر نہیں ہوگی. نظر کی پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے، اپنی قسم کو جس چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ عبادت ہو، عادت نہ ہو. وہ عبادت سے ہو. سونا تو ہماری عادت ہے، کھانا تو ہماری عادت. میرا مریض صحیح ہو گیا تو میں فلاں کھانا کھا لوں گا، تو یہ تو عادت ہے.
میں سو جاؤں گا. تو نظر وہ ہے جو جس چیز کی نظر مانی جائے, یا اللہ میرا مریض ٹھیک ہو جائے, تو جس چیز کے ساتھ وہ نظر مانی جا رہی ہے وہ نظر عبادت ہونی چاہیے. مثلا یہ کہے کہ میں اتنے نفل پڑھوں گا, میں اتنے نفلی روزے رکھوں گا, میں اتنے غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا, میں مسجد شریف بنا دوں گا, میں مدرسہ بنا دوں گا, میں کسی غریب کی مدد کر دوں گا, غریب رشتہ داروں کی مدد کر دوں گا, تو ایز اٹ از اس طریقے سے وہ نظر جائز ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ وہ عبادت جس کے ذریعے وہ نظر مان رہا ہے, وہ عبادت کسی نہ کسی مقام پر واجب بھی ہو. دیکھو جیسے وہ نظر مان رہا ہے, ایک تو جس چیز کی وہ نظر مانے گا وہ نظر جس چیز کی مان رہا ہے وہ چیز عبادت ہو, جیسے نماز اب نفل کی مان رہا ہے, پھر وہ عبادت جو ہے کسی نہ کسی جگہ پر ہم پر ضروری بھی ہو. اب آپ نے نفل نماز کی نظر مانی, منت مانی, وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ یہی نماز کی قسم ایک جگہ پر فرض بھی ہے, جیسے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ اپنی جگہ پر فرض بھی ہے. تو لہذا جس چیز کی نظر مانی جا رہی ہے وہ عبادت میں سے ہو, اور وہ عبادت کسی نہ کسی ایسی عبادت کی نظیر ہو, مثال ہو کہ جو عبادت ہم پر فرض ہے. میں نفل روزے کی مدد مان رہا ہوں. کیوں نفل روزے کی مدد مان رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ایک تو یہ عبادت ہے, دوسرا یہ کہ میں اس کو نفل اس کی مدد مان رہا ہوں کہ جس کی قسم کی ایک چیز فرض ہے, جیسے رمضان کے روزے. تو اب یہ نفل روزے اور رمضان کے روزے, تو نفل روزہ رمضان روزے ہی کی قسم سے ہے, اور یہ ضروری نہیں تھا, اس نے اپنے آپ پر ضروری کیا, اور یہ عبادت کی جہت سے تھا. تو یہ دوسری شرط ہے. پہلی شرط جس شے کی نظر مانی جائے وہ عبادات سے ہو, دوسری شرط وہ عبادات کسی نہ کسی مقام پر واجب ہو, اور تیسری شرط نظر صرف اللہ کی مانی جائے, غیر خدا کی نظر نہ مانی جائے. ہمارے عرف کے اندر یہ جملہ جو کہا جاتا ہے, میرا کام ہو جائے گا تو میں فلاں مزار شریف پر چادر چڑھا دوں گا, میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں میلاد شریف کی محفل کروا لوں گا, میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 11ویں شریف کراؤں گا. تو یہاں وہ لفظ نظر کا بولتا ہے, لیکن اصل میں یہ نظر نہیں ہے, کیونکہ نظر ہونی چاہیے وہ کہ جس قسم کی عبادت پہلے فرض ہو. تو میلاد کبھی فرض ہی نہیں ہے, چادر چڑھانا یہ کبھی فرض ہی نہیں رہا کہ ہم اس کو شاخ بنائیں, لیکن لوگ اس کو نظر کہتے ہیں. تو لوگوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے, وہ نظر شرعی نہیں. اگر وہ چادر نہ بھی چڑھا سکا تو گناہگار نہیں ہوا. اگر وہ کھانا اس نظر سے, جو بزرگوں کے ایصال ثواب کی نیت کی ہے اس نے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غوث اعظم کے نام کی نظر مانتا ہوں, تو نام کی نظر یہ ظاہری لفظ ہے, مراد اس سے ایصال ثواب ہوتا ہے. اب اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے عبداللہ شاہ غازی کی مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے, میں نظر مانتا ہوں, تو لفظ نظر کہہ کے, کیونکہ نظر تحفے کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی میں ان کو تحفہ پیش کروں گا, یعنی ان کی خدمت میں کچھ قرآن کی آیات اور نیکیاں کر کے ثواب پیش کروں گا. اب چاہے وہ کسی اور دربار شریف پر بھی جا کر اگر دعا کر لے تو یہ جائز ہے, نہیں بھی جا سکا تو یہ بھی جائز ہے, اس لیے کہ نظر شرعی جو ہے وہ ہے جو عبادات کے قبیل سے ہو, اور ایسی عبادات میں سے ہو جس کی قسم کی ایک عبادات پہلے ہم پر فرض یا واجب ہو چکی ہو, اور وہ اللہ کے لیے ہو. اور یہ جو ہمارے وہاں عرف میں نظر کا جملہ بولا جاتا ہے, یہ نہ شرک ہے, یہ بھی سن لیجئے, نہ یہ شرک ہے اور نہ یہ ناجائز ہے. ہم عام لوگ نظر کا جملہ بولتے ہیں, لیکن وہ نظر کا جملہ وہ شرعی معنی میں نہیں بولتے, ایصال ثواب کی نیت سے بولتے ہیں. لہٰذا مفتی وہی ہوتا ہے کہ فتویٰ شرک کا دینے سے پہلے اہل زمان کی نیت کو جانے. اگر ایک بندے نے کہا کہ میرا کام ہو گیا تو میں جناب جو ہے وہ فلاں بزرگ کے نظر مانتا ہوں کہ اسے 11ویں شریف میں پیش کروں گا, تو یہ مفتی کو اتنا پتا ہونا چاہیے یہ جملہ ہمارے وہاں بطور عبادت کے نہیں بولا جاتا, بطور ایصال ثواب کے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, بطور ایصال ثواب کے بولا جاتا ہے. نہیں جناب اس پر تو غوث پاک کا نام آ گیا نا, اب پھر بھی آپ اس کو شرک نہیں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا قربانی میں تو آپ نے 3 بکرے لائے تھے نا, کہا ہاں بڑے اچھے دام میں مل گئے تھے مجھے. تو میں نے کہا وہ کن کن کے لائے تھے؟ کہ لگا ایک میرے ابا کا تھا, ایک میرا تھا, ایک امی کا تھا. تو میں نے کہا ایک تو ابا کا ہو گیا, ایک تو امی کا ہو گیا, ایک آپ کا ہو گیا, اللہ کا کیا ہوا؟ کہنے کہ وہی اللہ کا تھا. تو پھر میں نے کہا ابا کا کہاں گیا؟ تو کہا وہی ابا کا تھا. تو پھر میں نے کہا اللہ کا کہاں گیا؟
کہنے لگا آپ سمجھ نہیں رہے شاہ صاحب. میں نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں, آپ سمجھا دیجئے. کہنے لگا مراد یہ ہے تھا تو اللہ کا, یعنی کٹے گا اللہ کے نام پر. تو میں نے کہا پھر ابا کے نام پر کیسے ہو گیا؟ کہ ثواب ابا کو پہنچے گا. میں نے کہا یہی بات ہے کہ وہ لفظ ثواب کے لیے بولا جاتا ہے کہ پکا خدا کے نام پر ہے, اور جو لوگ کھائیں گے دعا کریں گے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے گا. تو وہ تعارف ثواب کا ہوتا ہے, اس بطور عبادت کا نہیں ہوتا. روزمرہ ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں مسجد ابو بکر صدیق, مسجد حبیبیہ, تو یہ سب غیر اللہ کے نام پر ہے نا. لیکن کیوں؟ ایک تعارف کے لیے, ایک انٹروڈکشن کے لیے کہ یہ ہمارے گھر آئیے گا, ولیمے کا کھانا ہے. میں نے کہا کھانا تو اللہ کا ہوتا ہے. جب کھانا 11ویں کا نہیں ہو سکتا تو ولیمے کا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کھانا 11ویں کا حرام ہے تو ولیمے کا کیسے جائز ہے؟ کہ لیکن نہیں وہ تو کھانا اللہ ہی کا. تو پھر میں نے کہا ولیمے کا کیسے؟ تو کب ولیمے کا نام اس کے تعارف کے لیے رکھا ہے. یہ بکرا میرا ہے تو پھر اللہ کا کیا ہوا؟ فرمایا نہیں, مطلب یہ کہ کٹے گا اللہ کے نام پر, ثواب مجھے ملے گا, میرے والد کو ملے گا. تو ہم نے کہا اسی طرح یہ کہا جا رہا ہے وہ پکے گا اللہ کے نام پر, بٹے گا اللہ کے نام پر. اور کیونکہ اس طرح کا کام کرنا عبادت اور ثواب کا کام ہے تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. تو غوث پاک کا نام یا کسی بزرگ کا جو نام لیا گیا ہے وہ صرف ایصال ثواب کے لیے لیا گیا ہے اور ان کے ثواب کی پہچان کے لیے کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.